السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کے قلم سے تحریر کردہ ناول لافانی عشق کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ارشان کمرے میں آیا تو سامنے ہی وہ بیڈ پر کتابیں پھیلا کر پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے انداز پر دعا نے سرسری سے اسے دیکھا اور پھر دوبارہ سر نوٹس پر جھکا گئی۔ وہی اس کی پڑھائی کا احساس کرتے ہوئے ارشان بنا کچھ بولے ہی خاموشی سے اس کے پاس آیا اور اس کی بکھری کتابیں ایک سائڈ پر کر کے بیڈ پر بیٹھا اور اپنے موبائل میں کچھ دیکھنے لگا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ہمارے 3 لیکچرز ہوں گے؟ اس کے سوال پر ارشان نے اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بتاتا کیا، آج ہی تو 3 لیکچرز ایک ساتھ لی ہیں۔ ہلکی آواز میں منہ میں ہی بڑبڑایا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اسی کی وجہ سے تو آج درخواست دے کر اس نے 3 لیکچرز اس کی کلاس میں لیے تھے تاکہ وہ نروس نہ ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ نہیں کچھ نہیں، آپ بتائیں آپ کا پہلا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا، آپ کو پتہ ہے سبھی پروفیسرز بہت اچھے ہیں، اور تو اور آج پہلے دن ہی میری 3 دوستیں بھی بن گئیں۔ پتہ ہے ان سب میں مہرمہ سب سے زیادہ فرینک ہے۔ زوبی اور انوشا بھی بہت اچھی ہیں لیکن مہرمہ بہت زیادہ باتونی ہے۔ اس کی وجہ سے آج میرا پہلا دن بہت اچھا گزرا، بہت مزہ آیا مجھے۔ پرجوش لہجے میں اپنی کتابوں کو بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے انوشا، زوبی اور مہرمہ کے بارے میں بتانے لگی۔ لیکن ارشان تو آج اسے پہلی بار اتنا خوش دیکھ کر متاثر ہوا، کیونکہ آج وہ پہلی بار اتنا خوش تھی۔ اس کی اس خوشی کا اندازہ ارشان کو اس کی باتیں سن کر بخوبی ہو رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس طرح آپ کو پڑھائی میں بھی آسانی ہوگی، اور جہاں کہیں کوئی مشکل ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ جی ضرور۔ آپ کی ریکوری اچھی ہے، اگر اسی طرح آپ اپنا خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ بہت جلد مکمل صحت یاب ہو جائیں گی۔ یہ سب تو آپ کی وجہ سے ہوئے ڈاکٹر، اگر آپ وقت پر میرا آپریشن نہ کرتی تو شاید میں آج سانس بھی نہ لے رہی ہوتی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ اس کی بات پر بیڈ پر لیٹی پیشنٹ مشغول لہجے میں بولی، جس پر آئرہ صرف مسکرا دی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ آرام کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو نرس سے بول دیجیے گا۔ یہ مجھے بتا دیں کہ اب آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ جی ڈاکٹر۔ پیشنٹ کو مزید 2-4 ہدایات دے کر آئرہ وارڈ سے باہر نکل گئی۔ یہ اس کے وارڈ میں چکر لگانے کا وقت تھا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر۔ اپنے کیبن میں جانے کے بجائے وہ ہاسپٹل کے باہر ہی ہوا خوری کرنے چلی آئی تھی جب سائڈ سے کسی لڑکے نے اسے آواز دی، جس پر آئرہ کھڑی اس کی بات سننے لگی، اور یہ منظر ان سے تھوڑی دور ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا شخص بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تو نہیں تھا کہ وہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں، لیکن جو بھی تھا اسے آئرہ کا یوں کسی غیر مرد سے بات کرنا چپ ضرور رہا تھا۔ چند پل وہ یوں ہی بیٹھ کر دیکھتی رہی، مگر ہیزل گرے آنکھوں میں یکدم سرخی اس لڑکی کی حرکت پر آئی جس نے بات کرتے کرتے اچانک آئرہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ جو تب سے سب دیکھ رہا تھا، اس حرکت پر اس کا دماغ گھما۔ وہ گاڑی کا دروازہ پٹخنے کے انداز میں بند کرتا نکلا اور انتہائی سخت تیوروں کے ساتھ چلتا ہوا ان دونوں کے سر پر پہنچ کر بنا اس کچھ سنے یا بولے اس نے ایک زوردار مکہ اس لڑکی کے منہ پر جڑ دیا۔ اس اچانک آفت پر جہاں یکدم آئرہ اور وہ لڑکا گھبرائے، وہیں آس پاس کے لوگ بھی حیران پریشان سے ان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ وہ لڑکا بیچارہ ابھی ایک مکے سے سنبھلا نہیں تھا کہ ہاتھ نے 2-3 مکے اور غصے سے اس کے منہ پر جڑے۔ ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ ہاتھ؟ ہمت کیسے ہوئی تیری انہیں ہاتھ لگانے کی؟ ہاں جرت کیسے ہوئی ہاتھ لگانے کی؟ بول گھٹیا انسان، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ انتہائی سخت لہجے اور شعلہ بار آنکھوں میں وحشت لیے وہ وحشیوں کی طرح اس بیچارے لڑکے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پے در پہ مارے جا رہا تھا، جبکہ آئرہ انتہائی شوق اور گھبراہٹ کے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں اسے، وہ صرف بات کر رہا تھا۔ بس کریں، وہ مر جائے گا۔ میں نے کہا بس کریں، ہاتھ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ بس کریں۔ اس لڑکی کی ادھوئی حالت پر بھی جب وہ نہ رکا تو آئرہ نے اپنا پورا زور لگا کر اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے ہٹایا اور خود اس کے سامنے آئے اونچی آواز میں بولی، اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو ہاتھ لگانے کی؟ اسے تو میں… بس خبردار اگر آپ دوبارہ آپ نے اسے ہاتھ لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس تک پہنچتا آئرہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے مزید کچھ کرنے سے روکا۔ وارڈ بوائے انہیں جلدی سے فرسٹ ایڈ دیں اور اگر کوئی سیریس بات ہو تو مجھے فوراً بتائیں۔ بمشکل اسے روکتے ہوئے اس نے وارڈ بوائے کو اس لڑکی کے اندر لے جا کر فرسٹ ایڈ دینے کا کہا، جس پر وارڈ بوائے ڈرتے ہوئے آگے آیا اور اسٹریچر پر اس لڑکے کو ڈال کر ہاسپٹل کے اندر چلے گئے، جبکہ نہ جانے کتنے ہی لوگ کھڑے اس تماشے کو بس چپ چاپ دیکھتے رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ہاتھ کوئی ایسے مارتا ہے کہ کسی کو؟ وہ صرف مجھ سے بات کر رہا تھا۔ سب کے چلے جانے پر وہ نہایت غصے میں اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، جو لمبے لمبے سانس لیے خود کو پرسکون کر رہا تھا، جبکہ وحشیوں کی طرح مارنے پر اس کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے تھے۔ بات منہ سے کی جاتی ہے آئرہ، ہاتھوں سے نہیں۔ اس شخص نے آپ کو چھونا چاہا، اگر آپ بیچ میں نہ آتی تو جان سے مار دیتا میں اسے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو چھونے کی؟ اپنی شعلہ بار نگاہوں اور تنی رگوں کے ساتھ انتہائی سرد لہجے میں بولا گیا، اور آئرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس ہاتھ سلطان کو تو جانتی ہی نہیں تھی۔ ہاتھ سلطان کا یہ روپ تو آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا تھا۔ اگر آپ سکون سے سن لیتے تو معلوم ہوتا اس کی کوئی غلط نیت نہیں تھی، بلکہ بہن بول رہا تھا مجھے۔
کوئی بھی راہ چلتا انسان بہن بول کر آپ کو چھونے کی کوشش کرے گا تو کیا آپ اسے یہ حق دیں گی کہ وہ آپ کو چھو لے؟ سیریسلی عائرہ؟ اپنے غصے کو کئی حد تک دباتے ہوئے وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں آنکھیں گھما کر اسی انداز میں بولا کہ عائرہ اس کے جواب پر خاموشی رہی۔ آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ کی بینڈیج کرنی ہوگی۔ اس کے ہاتھ سے بہتے خون پر اس نے پریشانی میں اسے ساتھ آنے کا کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہوں میں۔ ہر بات پر ضد کرنا ضروری نہیں ہوتی ہاتھ، چلیں میرے ساتھ۔ تنزیہ جواب اس کی طرف اچھالے عائرہ ہاسپٹل کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ خود بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ زخم گہرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر زیادہ نہیں لیکن خراش آ گئی تھی، جس پر عائرہ نے بینڈیج کرنے کے بعد ہدایت دینا بھی ضروری سمجھی، لیکن وہ اس کی ہدایات سے زیادہ اسے اپنے قریب کھڑا نہارنے میں مصروف تھا۔ آپ کو اس لڑکے کو ایسے نہیں مارنا چاہیے تھا، ہاتھ بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ بینڈیج مکمل کرنے کے بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں فکر کا عنصر صاف واضح تھا۔ کوئی شخص آپ کو چھونا تو دور، نظر بھر کر دیکھے گا بھی تو ہاتھ سلطان اس کی سانس سے چھیننے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ اس کے پرشدت انداز پر عائرہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے انداز پر عائرہ کو وہ کوئی پاگل دیوانہ ہی لگا تھا جو اپنی محبت پر اٹھنے والی نظر تک کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ شادی کریں گے مجھ سے؟ وہ جو بنا کوئی جواب دیے پلٹنے والی تھی، اس کی بات پر اس کے بڑھتے قدم تھمے تاکہ آپ ایک بار پھر میرے جسموں کو روند کر چلے جائیں۔ وہ شخص اب اس کا صبر ہی تو آزما رہا تھا، پہلے اپنے انکار سے اور اب اقرار پر۔ میں آپ کے بیتے وقت اور دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتا عائرہ، لیکن یہ وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کی آنے والی زندگی میں کبھی بھی آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے وہ رکا اور 2 قدم اس کے پیچھے آیا۔ ایک آخری بار اپنی محبت پر یقین کر لیں، وعدہ ہے ہاتھ سلطان کا آپ ہر دکھ درد تکلیف ہر اذیت کو اپنی بے انتہا محبت اور دیوانگی سے بھر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پختہ لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ عائرہ کو اپنا دل باغی ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا دل اس بے مہر کی باتوں پر ایمان لانے کو رضامند ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ کئی لمحے وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ کئی پل خاموشی کی نظر ہو گئے اور جب عائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ بنا کچھ بولے یا سنے اپنے قدموں کو گھسیٹتی وہاں سے نکل گئی اور پیچھے ہاتھ سلطان آج پھر انتظار کی سولی پر لٹکا رہ گیا۔ بابا مصروف تو نہیں آپ؟ کمرے کے دروازے میں کھڑا وہ تعمیر سلطان سے ان کی مصروفیت جان رہا تھا، جو کرسی پر بیٹھا چشمہ آنکھوں پر لگائے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے پوچھنے پر سیدھے ہو کر بیٹھے اور اسے اندر آنے کا کہا، جو آ کر ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ارمان کے حوالے سے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ ارمان شادی کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے آپ کی رضامندی درکار ہے۔ سادہ انداز میں ارمان کا فیصلہ تعمیر سلطان کی کوش گزار کرتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ لڑکی کون ہے؟ اس کے کیس کی گواہ تھی، لیکن اب وہ اسے پسند کرنے لگا ہے۔ چلو سوچتے ہیں اس بارے میں بھی، لیکن خیر اسے چھوڑو اور برخوردار مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں مصروف ہو؟ ارمان کے بارے میں سوچنے کا بول کر انہوں نے اسے بھی آڑے ہاتھوں لیا، کیونکہ اگر باقیوں سے سوال کرنے کی جرت ہاتھ سلطان رکھتا تھا تو ہاتھ سلطان سے سوال کرنے کی جرت صرف تعمیر سلطان ہی رکھتے تھے۔ میں سمجھا نہیں بابا۔ سمجھنا کیا ہے؟ میرے سننے میں آیا کہ آج کل تم ہاسپٹل کے چکر پر زیادہ لگانے لگے ہو۔ خیریت تو ہے نا؟ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ درپیش تو نہیں آ گیا تمہیں؟ کتاب کو بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے تعمیر سلطان نے اپنا چشمہ اتار کر مشکوک لہجے میں اس سے سوال کیا، مگر ان کے سوال پر ہاتھ نے آنکھیں گھمائیں۔ جو مسئلہ درپیش ہے اس کا حل تلاشنے جاتا ہوں، حل مل جائے گا تو آنا جانا بھی کم ہو جائے گا۔ وہ بھی ہاتھ سلطان تھا، بنا گھبرائے اپنی بات کہہ دینے والا۔ تو پھر کیا حل تلاشا ہے ہاتھ سلطان نے؟ ذرا ہمیں بھی معلوم ہو۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، اس لیے فی الحال آپ ارمان کے بارے میں جلدی سوچیں۔ جب مجھے حل مل جائے گا تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی گوش گزار ہی کروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ صوفے سے اٹھا اور جس شان سے آیا تھا اسی طرح واپس نکل گیا، جبکہ پیچھے تعمیر سلطان صرف سر جھٹک گئے، کیونکہ جانتے تھے جب تک اس کی مرضی نہ ہوئی وہ جواب نہیں دے گا۔ شادی کریں گے مجھ سے؟ ایک آخری بار اپنی محبت پر یقین کر لیں، وعدہ ہے ہاتھ سلطان آپ کے ہر دکھ درد تکلیف اور اذیت کو اپنی بے انتہا محبت اور دیوانگی سے بھر دے گا۔ اپنے کمرے کی بجائے وہ باہر لان میں کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ ذہن میں بار بار ہاتھ کے ادا کیے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر اس ہر جائی کی باتیں یاد آ رہی تھیں، جنہیں یاد کر کے اس کا دل ہمک ہمک کر یہ کہہ رہا تھا کہ عائرہ فاروق ایک آخری بار یقین کر لو۔ لیکن کہیں نہ کہیں دماغ ہاں کرنے کے حوالے میں نہیں تھا۔ دل اور دماغ کی گونجتی جنگ میں اسے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، لیکن وہ اسی طرح کی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے پڑا چائے کا کپ جو آسیہ بیگم آدھے گھنٹے پہلے اسے دے کر گئی تھیں اب تک بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عائرہ بیٹا؟ جی بابا۔ فاروق صاحب کب سے اسے یوں ہی سوچوں میں الجھا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن جب کافی دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو مجبوراً وہ خود ہی اس کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ یوں ہی گمسم سی بیٹھی ہیں، کوئی پریشانی ہے تو بتائیں؟ اس کے ساتھ ہی دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے فاروق صاحب نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ بابا اگر کوئی شخص آپ کو دکھ دے، پھر آپ کے ایسے دکھ کا مداوع کرنا چاہے تو کیا اسے معاف کر دینا چاہیے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے فاروق صاحب سے الٹا سوال کیا۔
اگر دکھ دینے والا شخص اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر معافی مانگے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنا ظرف بڑا کر کے اسے معاف کر دیں۔ اگر غلطی قابل معافی نہ ہو تو اس کے ایک اور سوال پر فاروق صاحب مسکرائے۔ یہ تو ظرف کی بات ہے بیٹا، اگر ظرف بڑا ہو تو انسان قتل بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن یہی ظرف اگر کمزور ہو تو کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہایت خوبصورت انداز میں فاروق صاحب نے اسے اس کے سوال کا جواب دیا تھا، جس پر عائرہ نے سر جھٹکا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں بابا، چاہتے ہیں کہ سب بھلا کر میں انہیں معاف کر دوں۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو کھوٹتے ہوئے آخرکار اس نے اپنی الجھن کی وجہ فاروق صاحب کو بتا دی، کیونکہ ہاتھ کے بارے میں وہ انہیں تبھی بتا چکی تھی، اور پھر یہ بھی کہ اس نے انکار کر دیا تھا۔ فاروق صاحب نے بغور اس کا چہرے کو دیکھا جو گزر گیا، اسے ایک سائڈ پر رکھ کر یہ بتاؤ کہ میری بیٹی کا دل کیا چاہتا ہے۔ وہ اس سے کسی باپ کی طرح نہیں بلکہ ایک اچھے دوست کی طرح پوچھ رہے تھے۔ دل تو آج بھی ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کو تیار ہے۔ دل کی بات زبان پر لائے اس نے سچائی سے فاروق صاحب کے سامنے رکھی۔ تو پھر اپنے دل کی سنو اور جو دل کہتا ہے وہی کرو، کیونکہ دل کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔ پہلے بھی تو دل کی ہی سنی تھی بابا، تب کیا ملا؟ پہلے اور اب میں فرق ہے بیٹا، پہلے صرف آپ نے اپنے دل کی سن کر فیصلہ کیا۔ فاروق صاحب کی بات پر اس نے پرسوچ انداز میں ان کی طرف دیکھا، جو اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے چلے گئے تاکہ وہ سکون سے بیٹھ کر اب سوچ سکے۔ یار تم سب نے ایک بات نوٹ کی کیا؟ کون سی بات؟ یہی کہ یہ جو سررشان ہے یہ کچھ مشکوک نہیں ہے؟ پرسوچ انداز میں پینسل کو منہ میں رکھتے ہوئے مہربان نے زوبیہ اور انوشا کی معلومات میں اضافہ کیا، لیکن اس کی بات پر ان دونوں کے چہرے پر ناسمجھی چھائی۔ کیا مطلب؟ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ آج ان چاروں کی دوستی کو 2 ہفتے اپنی نوٹ بک بند کرتے ہوئے انوشا نے سوال کیا۔ آج ان چاروں کی دوستی کو 2 ہفتے گزر گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ چاروں آپس میں بہت اچھی دوستیں بن چکی تھیں، اور اس وقت لیکچر فری ہونے کی وجہ سے باہر گراؤنڈ میں بیٹھی نوٹس تیار کر رہی تھی، جبکہ دعا کوئی بک لینے کے لیے لائبریری گئی ہوئی تھی۔ لگنا کیا میں پچھلے 5 دن سے غور کر رہی ہوں، سررشان چوری چوری دعا کو دیکھتے ہیں۔ دعا نے ابھی تک ان تینوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اور وہ بھی ارشان سے یہی وجہ تھی کہ مہرما کو ارشان کا دعا کو دیکھنا مشکوک لگ رہا تھا۔ ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، وہم ہوگا تمہارا۔ اس کی بات پر زوبیہ نے انکار کیا۔ اوہو تم تو چپ ہی رہو، تمہیں کیا پتا، تم تو لیکچر لیتے ہوئے کتابوں میں ہی گھسی رہتی ہو، لیکن میری نظریں چاروں طرف ہوتی ہیں، اور میں نے خود دیکھا کہ سر لیکچر لیتے ہوئے چوری چوری سب سے نظریں بچا کر دعا کی طرف ضرور دیکھتے ہیں۔ اس کے انکار کرنے پر مہرما فوراً آنکھیں چھوٹی کر کے مزید بتایا، تمہارا وہم ہوگا مہروز، سررشان ایسے تو نہیں ہے۔ انوشا نے بھی اس کی سوچ کو وہم کا نام دیا۔ ایویں ہی وہم ہوگا، کوئی وہم شہم نہیں ہوا۔ پہلے تو مجھے لگا شاید وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب غور کی تو معلوم ہوا کہ وہ مجھے نہیں بلکہ دعا کو دیکھتے ہیں۔ ایکسکیوز می گرلز، کیا آپ بتا سکتی ہیں میری بھابھی کہاں ہیں؟ ان تینوں کے درمیان دعا کو نہ پا کر زوہان ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ بھابھی کون؟ مہرما نے اس انجان لڑکی کے سوال پر الٹا سوال کیا، کیونکہ وہ تینوں ابھی زوہان سے انجان تھی۔ دعا بھابھی اور کون؟ وہ آپ تینوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا؟ ایک منٹ، دعا بھابھی؟ کیا دعا شادی شدہ ہے؟ ظاہری سی بات ہے محترمہ، بغیر شادی کے تو اب میں انہیں بھابھی کہنے سے رہا۔ ان کی حیرانگیوں پر زوہان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ زوہان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بک لینے کے بعد وہ گراؤنڈ میں آئی تو زوہان کو بھی ان تینوں کے ساتھ پا کر پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میرا لیکچر فری تھا تو سوچا آپ سے مل لوں، لیکن افسوس بھابھی آپ نے ابھی تک اپنی دوستوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ میرڈ ہیں؟ اس کے بعد کا جواب دیتے ہوئے زوہان نے افسوس بھی کر ڈالا، جس پر دعا نے ان تینوں کی طرف دیکھا جن میں انوشا اور زوبیہ تو نارمل تھیں، لیکن مہرما اسے ضرور گھور رہی تھی۔ ویسے ہی کیوں، کیا ہوا؟ مطلب پھر یہ سب بھی نہیں جانتی ہوں گی کہ آپ کی شادی ہوئی کس سے ہے؟ یہ کوئی اتنی ضروری بات تو نہیں جو بتاؤں، سب کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ان تینوں کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتے ہوئے دعا نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ سب کو چھوڑو، تم ہمیں بتاؤ تم نے اپنی شادی کا کیوں نہیں بتایا، اور کس سے شادی ہوئی ہے تمہاری؟ ہمیں اپنے ہسبینڈ کی پک دکھاؤ۔ گھور کر مہرما نے اسے لتاڑتے ہوئے ہسبینڈ کی پک بھی مانگی۔ لیں، پک کی کیا ضرورت، آپ لوگوں کے سامنے ہی تو ہیں، دیکھ لیں بھابھی کے ہسبینڈ۔ سامنے سے گزرتے ارشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زوہان نے ان تینوں کو دعا کے ہسبینڈ سے ملوایا، لیکن اصل شوق تو ان تینوں کو اب لگا تھا کہ یہ جان کر کہ دعا کی شادی ارشان سے ہوئی ہے۔ سر ارشان؟ دعا، سر ارشان تمہاری ہسبینڈ ہے؟ ایک بار ارشان اور ایک بار دعا کو دیکھ کر زوبیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کے سر ارشان آپ کے دوست دعا کے ہسبینڈ اور میرے بڑے بھائی ہیں۔ اب کی بار بھی دعا کی بجائے جواب زوہان نے ہی دیا، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا۔ یار دعا تم کتنی گھنی مسنی ہو، تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ تمہاری شادی ہوئی ہے، وہ بھی سر ارشان سے۔ مہرما کے لیے تو جیسے شوق سے باہر آنا ہی مشکل تھا، وہ جو ارشان کو مشکوک بنا رہی تھی اسے اب سمجھ آئی تھی کہ وہ مشکوک نہیں بلکہ دعا میڈم کا مجازی خدا ہے۔ تم لوگوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں تو بھلا میں کیسے بتاتی؟ ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے دعا نے جیسے اپنے کسی جرم کا اعتراف کیا، جبکہ ان سب کی باتوں پر زوہان فری کا انٹرٹین ہو رہا تھا۔ یہ پوچھنے والی بات تھوڑی ہے، تمہیں ہمیں خود بتانا چاہیے تھا۔ اب کی بار حصہ انوشا میڈم نے بھی لیا، جس پر دعا کے ساتھ ساتھ زوہان نے بھی بڑے غور سے انوشا کی جانب دیکھا۔ اب بتا تو دیا، تم نے نہیں، اس نے بتایا ہمیں، اگر یہ نہ بتاتا تو تم تو شاید کبھی بتاتی ہی نہیں۔ اچھا نا، بس کرو، آج نہیں تو کل بتا ہی دینا تھا، مہربانی تمہاری۔
اچھا چلیں بس بھی کریں کہ آپ سب میری پیاری بھابھی کو نروس کریں. چھوڑیں پتہ چل گیا نا کہ یہ آپ کے سرور شان کے زوجہ محترمہ ہے تو غصہ تھوکیں اور چلیں چل ہو جائیں اور آپ بھابھی اپنے دوستوں سے میرا تعارف ہی کروا دیں. ان چاروں کی بحث کو ختم کرنے کے لیے زوہان ہلکے پھلکے انداز میں ان سب کے بعد دعا سے بولا، جس پر دعا نے سوری بولتے ہوئے ان سب کے ساتھ زوہان کا تعارف کروایا، جس پر زوبی اور مہرمہ نے تو اسے ہیلو کہا لیکن انوشا چپ رہی کیونکہ وہ ویسے ہی کم بولا کرتی تھی. اس کی یہ چپی چند لمحوں میں ہی زوہان نے بڑی غور سے آبزرو کی کیونکہ تب سے سب سے زیادہ مہرمہ بول رہی تھی اور ایک دو بار زوبیہ نے بھی سوال کیا لیکن انوشا صرف ایک بار ہی بولی تھی. اپنے آفس میں بیٹھا ہوا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ تبھی ان نون نمبر سے اسے کال آئی. یس کر کے اس نے موبائل کان سے لگایا لیکن دوسری طرف سوائے خاموشی کے اسے کوئی جواب نہیں ملا، جس پر وہ بنا اس کی بولی سمجھ گیا تھا کہ کال کس کی ہے. میں بول رہی ہوں. آپ نہ بھی بتائیں تو آپ کی خاموشی میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ ہیں. کرسی کی بیک پر سر ٹکا کر آنکھیں مونتے ہوئے وہ ایک جذب میں بولا کہ اس کے جان لیوا جواب پر میلوں دور اپنے کیبن میں بیٹھے عائرہ کا دل یکدم تیزی سے دھڑکا. میں نے آپ کو یہ کہنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ اپنے بابا کو میرے گھر بھیج دیں، مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں. اس کی بات پر ہاتھ نے فوراً آنکھیں کھولی. یہ بات آپ میرے سامنے آ کر بھی تو کہہ سکتی تھی. جس دن محرم بن کر ملیں گے اس دن ہر بات عائرہ فاروق بلا تجویز آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر ادا کریں گی. اس کے دو ٹوک جواب پر ہاتھ کے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ ابھری. چلیں پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات عائرہ فاروق سے نہیں بلکہ عائرہ ہاتھ سلطان سے روبرو ہوگی. جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا اور اس کا نام جوڑ کر جواب دیا، جس پر عائرہ کے دل میں اپنے نام کے آگے لیے اس کے نام پر گدگدی سی ہوئی، جس پر وہ مزید کوئی اور بات سنے بغیر کال کاٹ گئی. اور ہاتھ سلطان نے دلکشی کے ساتھ مسکراتے ہوئے موبائل کو دیکھا. وہ تو خوش تھا اتنا کہ شاید ہی بتا سکتا وہ جیت گیا تھا. اس کی محبت جیت گئی تھی. عائرہ نے اسے اقرار کر کے جیسے خزانے کی چابی تھما دی تھی. سر میٹنگ روم ریڈی، آپ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اپنے سیکریٹری کی آواز پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا اور اپنا کوٹ پہن کر شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے آفس سے باہر نکل گیا. اب وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے اور جلد از جلد کرنا ہے کیونکہ وعدہ جو کر چکا تھا اور وعدہ خلافی ہاتھ سلطان کی فطرت میں نہیں تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے